السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں انسان کو زندگی کا ایک بہت ہی اہم بہتر موقع نصیب کیا ہے، اور انسان کو کئی نعمتیں، کئی چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو انسان کی زندگی میں بہت ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ چاہیے تھا سب عطا کرتا ہے۔ انسان اگر پوچھے یا نہ پوچھے، اس کے باوجود یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اس ذمہ داری لیا ہوا ہے کہ وہ جسے پیدا کرتا ہے ضرور اسے رزق بھی عطا کرتا ہے۔ اب کئی ایسے چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہیں، وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کسی اور کو مدد کے لیے پکارتا ہے، تو اس کو دعا کہتے ہیں، دعوت کہتے ہیں، پکارنا بلانا کہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا خالق، مالک اور مدبر ہے جو ہر چیز اس کے پاس خزانوں کی طرح ہے۔ اس کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر خزانے کی چابیاں ہیں۔ وہ جسے چاہے بادشاہ بنا سکتا ہے، جسے چاہے فقیر بنا سکتا ہے، جسے چاہے عزت دار اور جسے چاہے ذلیل کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، مالدار ہے، اللہ کے پاس ہر طرح کے خزانے ہیں، وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ محترم سامعین اکرام، انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، خود اللہ کہتا ہے کہ انسان بہت ہی کمزور پیدا کیا گیا۔ تو انسان کمزور ہے، ضعیف ہے، محتاج ہے، کسی اور کی اس کو بہت ضرورت ہے، کسی اور کی نصرت اور مدد کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایک ایسی ہستی اور ذات ہے جس کے ذریعے ہم ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں، ہر چیز کا سوال اسی کے سامنے کر سکتے ہیں، ہر چیز کو بہتر جانتا ہے، اس وجہ سے ہر چیز ہم اسی سے پوچھنا چاہیے، یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اس نے شرک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دعا خاص ہے، یہ عمل اللہ ہی کے ساتھ کرنا چاہیے، کسی اور کے سامنے ہم ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کر سکتے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سورۃ البقرہ میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں، اگر وہ میرے سامنے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے کہ جب بھی اسے دعا کرتے ہیں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ انسان جو سوال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کی زندگی میں عطا کرتا ہے، قبول کرنے کا ایک طریقہ۔ قبول کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پریشانی اس کی زندگی میں آنے والی تھی اسے ہٹا دیتا ہے دعا کرنے کی وجہ سے۔ جو اس نے دعا کیا وہ تو اس کی زندگی میں نہیں ملتا، مگر جو دوسری پریشانی آنے والی تھی اس سے حفاظت کرتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں اٹھا کر رکھتا ہے، قیامت کے دن بہترین تحفے نصیب کرتا ہے، جو مناسب چیز اس کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز عطا کرتا ہے۔ کئی ایسے فضیلتیں بھی ہیں، کئی ایسے فائدے بھی ہیں جو دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے چھپا کر رکھا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دعا عبادت ہے، اس وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی ہم عبادت کرنا چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں چلتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی دعا کرنا چاہیے۔ ترمذی کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔
عبادت صرف اللہ ہی کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں کہا لیس بشیء اکرم علی اللہ عز وجل من الدعاء، اللہ کے پاس بہت ہی زیادہ معزز، بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل دعا ہے۔ جو بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، جو بندے اللہ سے دعا نہیں کرتے اللہ ان پر غصہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے حاجات پیش کرنا، اپنی کمزوری اپنی محتاجی اللہ کے سامنے بیان کرنا، یہ ہمارا حق بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عمل بھی ہے۔ دوسری دعا کے متعلق دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم دیتا ہے کہ وہ اسے دعا کریں۔ سورۃ الغافر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت کہا کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ دعا کرنا جہاں پر اللہ کی عبادت ہے، اللہ خود بھی اس کا حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ساتھ یہ خاص طور پر عمل کریں، کسی اور کے ساتھ یہ عبادت یہ عمل کسی اور کے ساتھ نہ ہو، ورنہ شرک میں انسان بہک سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے۔ ایک تیسرا فائدہ اور تیسری فضیلت دعا کی یہ ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ضعیف حدیث جو بہت ہی زیادہ مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار دعا ہے، دعا مومن کے ہتھیار ہے۔ تو یہ تو ضعیف حدیث ہے، مگر ہم غور کریں تو کئی ایسے معاملے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پوچھ سکتے ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جس کی حفاظت ہم اللہ سے پا سکتے ہیں۔ شیطان ہے جس کو اگر ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی دعا ہے جس کے کرنے سے ہم شیطان سے ہم لڑ سکتے ہیں، شیطان کی پناہ حفاظت چاہ سکتے ہیں۔ جہاں پر ہم بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھتے ہیں، یہ ایسی دعا ہے جو خبیث اور ان بیت الخلاء میں موجود ہیں ان سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس طرح حدیث تو ضعیف ہے مگر اس کا معنی واضح ہے کہ یہ ہمارے لیے دعا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے ہم کئی دشمنوں سے، حاسدین سے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ایک چوتھی فضیلت دعا کی یہ بھی بتائی گئی کہ دعا اپنی زندگی کی جو تقدیر ہے اسے بدل سکتی ہے۔ دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت دے رکھا ہے کہ بندہ اگر زندگی میں کئی چیزوں کا سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، جبکہ اس کی تقدیر میں نہیں ہوتی۔ اور اگر بندہ حفاظت چاہتا ہے تو جو چیزیں اس کی زندگی میں لکھی گئی تھی وہ مٹا دی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں موجود ہے، اللہ کے رسول نے کہا وَلَا يُرَدُّ الْقَدْرُ إِلَّا الدُّعَاء، جو تقدیر ہے وہ دعا کے ذریعے بدل سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایک ایسا اہم موقع عطا کیا ہے کہ ہم اپنی تقدیر کو بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اچھی دعائیں کر کے، بار بار اللہ سے بات چیت کر کے، ہم اللہ تبارک و تعالی سے بہترین تعلق جوڑ کر کے اپنی مستقبل، اپنی زندگی، اپنی تقدیر کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک پانچواں فائدہ اور دعا کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ مومن کی صفت ہے، ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود سورۃ الانبیاء میں کہا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ یہ بہترین کاموں میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو ڈرتے بھی، اللہ سے امید رکھ کر دونوں حالتوں میں دعا کرتے ہیں۔ جب بھی انسان کی زندگی میں پریشانی پیش آئے اس وقت بھی اللہ سے دعا کرنا چاہیے، جب بھی انسان کی زندگی میں اچھائی اور خوشی پیش آئے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم دعا کرنا چاہیے۔ خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جائیں اور پریشانی کے موقع پر اللہ کو یاد کریں، یہ ایمانی صفت نہیں ہے۔ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ دعا کی ایک اہم صفت ہے، اہم فضیلت ہے کہ یہ مومنوں کی بہت بڑی صفت ہے۔ ایک چھٹی فضیلت دعا کی یہ بھی ہے کہ دعا کے ذریعے اللہ اور بندے کے درمیان تعلق جڑتا ہے، رشتہ جڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 4 خصلتیں بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حق ہے کہ اس کی عبادت کریں، اور بندے کا حق ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان کا جو حق ہے وہ دعا ہے،
کہ بندہ اللہ سے پوچھتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے قبول کرتا ہے، بندہ پکارتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی پکار کو سنتا ہے۔ اس طرح اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو چیز تعلق جوڑنے والی چیز ہے یہ دعا ہے۔ مکمل ہم نماز میں کھڑتے ہیں تو شروع سے لے کر آخر تک ہر جگہ پر دعائیں پڑھتے ہیں، یہ ہمارا اور اللہ کے درمیان کا مضبوط کنیکشن اور تعلق ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ ہماری بات کو سنتا ہے اور اس پر قبول بھی کرتا ہے، لبیک بھی کہتا ہے۔ ایک ساتویں فضیلت دعا کی یہ بھی بتائی گئی کہ دعا ہر نبی کی سنت تھی۔ کئی دعائیں ہم قرآن میں پاتے ہیں جو خاص طور پر انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی دعا، نوح علیہ السلام کی دعا، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک موسیٰ علیہ السلام، کئی انبیاء کی دعائیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے تاکہ ہم اسے سیکھیں، اس طرح ہم مانگیں۔ اس وجہ سے کہ ہم جب کسی بڑے آدمی کے پاس، کوئی پولیٹیشن لیڈر ہو، کوئی حکمران ہو، بڑا آدمی ہو، جب اس کے پاس جاتے ہیں تو جانے سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں، ریڈی ہوتے ہیں کہ کیا کچھ بات کرنا ہے اور کون بات کرے گا، انداز بات کرنے کا کیسا ہونا چاہیے، تمام چیزیں پہلے ہم تیاری کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کئی انبیاء علیہ السلام کی دعائیں اس وجہ سے نازل کیا تاکہ ہم بھی سیکھیں کہ اللہ سے مانگنے کا صحیح ڈھنگ کیا ہے، اللہ سے بات کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، دعائیں کرنے کے صحیح الفاظ کیا ہیں۔ اس وجہ سے قرآن کی دعاؤں کو یاد کریں، اس میں قرآن کی تلاوت کا بھی فائدہ ہوا، انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ادا ہوئی اور ہم کو صحیح طریقے سے دعا مانگنے کا طریقہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح دعا کی کئی فضیلتیں ہیں جس کو ہم ہرگز بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے ساتھ ہم دعا کرنا چاہیے، کسی اور کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دعا کا مستحق ہے، عبادت کا مستحق ہے۔ کسی اور کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ شرک ہے۔ ان باتوں کو یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔